شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مسعود بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، آخرت کے زمانہ اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے زمانہ اور اس کی نعمتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی انگلی سمندر میں سے محض تری یا صرف ایک آدھا قطرہ پانی کا لے کر واپس آتی ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے زمانہ اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا کا زمانہ اور دنیا کی تمام نعمتیں اس قدر قلیل کم تر ہیں جس قدر کے سمندر کے مقابلہ میں اس کی انگلی کو لگا ہوا پانی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمثیل بھی محض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ متناہی کو غیر متناہی کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ پانی کا وہ ایک قطرہ جو دریا سے بہر آیا ہے اپنی کم تری و بے وقعتی کے باوجود سمندر سے کچھ نہ کچھ نسبت ضرور رکھتا ہے، مگر دنیا آخرت سے اس قدر بھی نسبت نہیں رکھتی۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نہ تو نہایت جلد فنا ہو جانے والی دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں پر مغرور ہو اور نہ اس کی سختیوں اور پریشانیوں پر روئے پیٹے اور نہ شکوہ و شکایت کرے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہی کہے کہ اے اللہ، اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، نیز اس حقیقت کو ہر لمحہ مد نظر رکھے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں کی زندگی گانی بس ایک ساعت کی ہے، لہٰذا اس ایک ساعت کو گنوانے کی بجائے طلب الہی میں مصروف رکھنا ہی سب سے بڑی دانشوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ شہوتوں یعنی خواہشات لذات سے ڈھانکی گئی ہے اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے ڈھانکی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، لیکن مسلم کی روایت میں حجبت یعنی ڈھانکی گئی ہے کے بجائے حفت یعنی گھیری گئی ہے کا لفظ ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ وہ محنت و مشقت اور سختی و پریشانی پر جو طاعت و عبادت کی مداومت و پابندی اور نفسانی خواہش اور لذات سے اجتناب کی وجہ سے اٹھانا پڑتی ہے، گویا بہشت کا پردہ ہے، اور جو چیز پردے کے پیچھے ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے پردہ تک پہنچنا اور اس کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے پردے کو اٹھاؤ، یعنی احکام الہی کی اتباع اور نفس کی خواہشات سے اجتناب کی محنت اور سختی برداشت کرو۔ جب ان باتوں کو اختیار کرو گے تب کہیں جنت تک رسائی ہوگی۔ اسی طرح نفس کی خواہشات و لذات گویا دوزخ کا پردہ ہے۔ جو شخص اس پردے کو ہٹائے گا یعنی نفس کی اتباع و خواہش پرستی کا ارتکاب کرے گا، وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا۔ واضح رہے کہ حدیث میں شہوات کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اس کا تعلق نفس کی ان خواہشات و لذات سے ہے جو حرام چیزوں جیسے شراب نوشی، زنا اور غیبت وغیرہ کا ارتکاب کراتی ہے، ورنہ جہاں تک مباح خواہشات اور لذات کا تعلق ہے وہ نہ تو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنتی ہے اور نہ جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اگرچہ نفس کی مباح خواہشات لذات کا اتباع بھی بندہ کو قرب اور ولایت کے مقام سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی مذکورہ بالا وضاحت سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے یعنی علم اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ چنانچہ اس جملہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ علم گویا اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ گویا اس پردے کو اٹھا دیتا ہے، اور جب وہ پردہ اٹھ جاتا تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔